1940 کے لگ بھگ کی بات ہے جب موسم گرما میں ہم نے اچانک یہ خبر سنی کہ جھنگ کے ایک غیر معروف اسکول کے طالب علم نے میٹرک کے امتحان میں یونیورسٹی آف پنجاب کے تمام گزشتہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد ہم دونوں کے درمیان ایک مشترک تعلق نکل آیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے ایک بڑے تایا جن کا نام حکیم محمد حسین تھا اور جو گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج جھنگ کے پرنسپل تھے، انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کی ایجوکیشن میں بہت ذاتی دلچسپی لی تھی۔ حکیم صاحب بذات خود ایک مانے ہوئے اسکالر تھے۔ انہوں نے انڈین ایجوکیشن سروس کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ ان کی علمی دلچسپیوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، یعنی تعلیم، ادب، فلسفی اور مذہب۔ حکیم صاحب جب عمر رسیدہ ہو گئے تو بتلایا کرتے تھے کہ ایک صبح گاؤں کے اسکول کا کوئی ٹیچر یا اسکول کا کوئی ملازم اپنے بیٹے کو اسکول میں داخلہ دلوانے آیا۔ میرے خیال میں سلام اس وقت 12 سال کا تھا، اور درخواست کی کہ اس بچے کی خاص نگہداشت کی جائے کیونکہ وہ عبقری بچہ ہے۔ حکیم صاحب چونکے کہ اس ریمارک کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پنجاب کا یہ دیہاتی علاقہ اور اس میں عبقری بچہ۔ حکیم صاحب بتلایا کرتے تھے کہ جب انہوں نے اس بچے کو قریب سے دیکھا اور اس کی پرفارمنس دیکھی تو ان کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ فی الواقعہ ان کے ہاتھوں میں ایک غیر معمولی پروڈکٹ آ گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سلام کو اپنی پوری توجہ دی اور اس کی کوچنگ آسان رنگ میں کی تاکہ وہ اپنی پوٹینشل کو صحیح طور پر پا سکے۔ یہ چیز ثمر آور ثابت ہوئی اور سلام کے والد اور حکیم صاحب کا اس نوجوان کے بارے میں یقین صحیح ثابت ہوا جب سلام نے میٹرک کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کر کے گزشتہ ریکارڈ توڑ دیے۔ 2 سال بعد ہم نے سنا کہ اس کے بعد جھنگ کالج سے انٹرمیڈیٹ امتحان بھی سلام نے اعلیٰ نمبروں سے پاس کر کے ریکارڈ توڑا ہے، اور پھر 1942 میں اسے گورنمنٹ کالج میں داخلہ مل گیا جو اس وقت پورے ہندوستان میں سب سے افضل تعلیمی ادارہ تھا۔ اس کے بعد ہم سلام کو ترقی کے زینے پر اوپر کی طرف چڑھتے دیکھتے رہے جب وہ ہر 2 سال بعد یونیورسٹی کے ریکارڈ توڑتا رہا، یعنی میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کا امتحان، پھر BA اور پھر MA۔ اس دور کے تمام طلباء کو سلام کا تعلیمی کیریئر انسپائر کرتا رہا اور وہ ہم سب کے لیے رول ماڈل بن گیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں راکم الحروف نے پہلی بار جب عبدالسلام کو دیکھا تو وہ اس وقت افسانوی شخصیت بن چکا تھا۔ پتلا، خوبصورت، کافی لمبے قد کا نوجوان جس کے چہرے پر برش قسم کی مونچھیں تھیں، اور جو اپنے کلاس روم یا ہاسٹل کے کمرے سے باہر شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا۔ اس وقت بھی نیو ہاسٹل کا مکین تھا جہاں عبدالسلام بورڈر کے طور پر مکین تھا۔ یہاں عبدالسلام کے محنتی ہونے کے بارے میں قسم کی کہانیاں سننے میں آتی تھیں۔ مثلا لوگ کہتے تھے کہ ہر صبح جب وہ اپنے کمرے سے باہر آتا تھا تو کمرے کے باہر کاغذوں کا انبار لگا ہوتا تھا جن پر ریاضی کے فارمولے اور سوالات حل کیے ہوتے تھے۔ میرے گورنمنٹ کالج آنے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ یہاں سے شہرت کی ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر کیمبرج روانہ ہو گیا۔ پھر 1951 کے لگ بھگ عبدالسلام لیکچرر بن کر کالج واپس آیا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں کوانٹم میکینکس کے موضوع پر ایک کورس پڑھا رہا تھا اور کالج کے پرنسپل قاضی محمد اسلم کے گھر پر رہائش پذیر تھا۔ میری ملاقات بعض دفعہ سلام سے کالج کے سوئمنگ پول پر ہوتی تھی۔ اس وقت فزکس میں MSc کر رہا تھا اور اس کے لیکچر سنا کرتا تھا۔ سلام اس زمانے میں سادہ اور بے تکلف قسم کا انسان تھا جو طالب علموں سے دوستانہ رنگ میں پیش آتا تھا۔ اس دور کا اہم ترین واقعہ پاکستان ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس لاہور کی طرف سے انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد تھا، جس میں مشہور سائنسدانوں کے علاوہ متعدد نوبل انعام یافتگان نے بھی شرکت کی، جیسے سر G.P. تھامپسن اور پروفیسر A.V. ہل۔ اس کانفرنس کے دوران ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ عبدالسلام دنیا کے ان چوٹی کے اسکالرز کی نظر میں کس وقت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔
یہ امر سائنس کے طالب علموں کے لیے بہت روح پرور اور اپ لفٹنگ تھا۔ کانفرنس کے اختتام پر مندوبین کو ریل گاڑی کے ذریعے پشاور اور تاریخی خیبر پاس کی سیر کرائی گئی۔ ٹرین کے سفر کے دوران مجھے ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ گوناگوں موضوعات پر تبادلہ خیال کا نادر موقع میسر ہوا تھا۔ اس کے بعد عبدالسلام سے میری ملاقات 1953 میں کیمبرج یونیورسٹی میں ہوئی، جہاں میں کیونڈش لائبریری لیبارٹری میں ڈاکٹریٹ کرنے اوپن ریسرچ اسٹوڈنٹ شپ کی بنا پر گیا تھا۔ 1954 میں سلام کیمبرج میں فیلو کے طور پر اور سینٹ جانز کالج میں لیکچرر بن کر آیا۔ اب کی بار میں نے ریاضی کے ڈپارٹمنٹ میں دوبارہ اس کے اور پال ڈائریک کے لیکچروں میں شرکت کی۔ میں ان دونوں اساتذہ کے لیکچروں سے اس وجہ سے بہت متاثر ہوا کہ ان کو اپنے دقیق موضوع یعنی تھیوری آف کوانٹم میکینکس پر زبردست عبور حاصل تھا۔ وہ پاکستانی اور انڈین طلباء کے لیے ہمیشہ رسائی کے قابل ہوتا تھا، بلکہ مجھے کئی بار اس کی خوشنما رہائش گاہ پر جا کر مشورہ کرنے یا محض بات چیت کرنے کا بھی موقع ملا۔ ایک اور جگہ جہاں میں ڈاکٹر عبدالسلام سے متواتر ملتا رہا وہ ییزز کالج کا ریسرچ روم تھا، جہاں ریسرچ کرنے والے طالب علموں کے لیے ہائی انرجی فزکس میں تازہ بتازہ تھیوریز پر بحث کرنے کے لیے ہمارا سپروائزر سر ڈینس ولکسن اجلاس منعقد کیا کرتا تھا۔ ان بحث و مباحث کے اجلاس میں اکثر شرکت کرنے والے مدعوئین ڈاکٹر سلام اور پروفیسر برائن لارڈ ہوا کرتے تھے۔ یہ اجلاس اس بات پر منتج ہوئے کہ 1958 میں عبدالسلام میرے ڈاکٹریٹ کے مقالے کے لیے ایکسٹرنل ایگزامینر مقرر ہوا، باوجود اس کے کہ میں ایکسپیریمنٹل فزسٹ تھا۔ پروفیسر ولکسن نے بعدہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایکسپیریمنٹل نیوکلیئر فزکس کی چیئر قبول کر لی۔ چنانچہ اس کے کیمبرج کے تمام شاگرد بھی اس کے تعاقب میں آکسفورڈ پہنچ گئے۔ اس عرصے میں سلام نہ صرف رائل سوسائٹی کا نوجوان ترین فیلو 31 سال کی عمر میں منتخب ہوا، بلکہ اس کی تعیناتی امپیریل کالج لنڈن میں بطور پروفیسر آف تھیوریٹیکل فزکس کے بھی ہو گئی۔ میرے ایکسٹرنل ایگزامینر کے طور پر سلام میرے ساتھ بہت الفت اور رواداری سے پیش آیا اور میری تھیوریٹیکل فارمولیشن کے لیے فطری استعداد کو ہائی انرجی فزکس کی فیلڈ میں بنظر تحسین دیکھا اور مجھے ہمت دلائی کہ میں اپنے مقابلے کے فٹ نوٹس میں فوٹان، بیریون، میسون اور ہائپرون جیسے اصطلاحی الفاظ کے روٹس یونانی، فارسی اور سنسکرت زبانوں سے نکال کر پیش کروں۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں اس مشورے پر عمل درآمد نہ کر سکا۔ جب میں نے ڈاکٹریٹ مکمل کر لی تو میں نے اپنے کیریئر میں نیا قدم اٹھانے سے قبل سلام سے مشورہ کرنے کے لیے رجوع کیا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ چونکہ پاکستان میں اس وقت سائنسی طور پر ایک ہی عملی ادارہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہے، اس لیے میں اس ادارے میں ملازمت حاصل کر لوں۔ اس نے مجھے ڈاکٹر IH عثمانی سے متعارف کرنے کی پیشکش کی، جو اس وقت کمیشن کا ذہین و فطین چیئرمین تھا، اور سلام کا قریبی دوست ہونے کے باعث وہ لنڈن وزٹ کے دوران ہمیشہ ہی سلام کے پٹنی میں واقع گھر میں قیام کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر عثمانی اگلی بار جب لندن آیا تو سلام نے میرا تعارف اس سے کرا دیا۔ یہ ملاقات آکسفورڈ میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عثمانی نے مجھے مشورہ دیا کہ ہائپرون پر تحقیق سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، لہٰذا مجھے اپنی فیلڈ تبدیل کر کے ری ایکٹر فزکس میں خود کو اسپیشلائز کرنا چاہیے۔ میں نے اس مشورے کے مطابق اگلے 3 سال UK ایٹامک اتھارٹی کے ساتھ ریسرچ کا کام کیا۔ اس کے اختتام پر میں نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں ملازمت اختیار کر لی اور مجھے جلد ہی لاہور ایٹامک انرجی سینٹر کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام اس سینٹر میں لندن سے بحیثیت چیف سائنٹیفک ایڈوائزر صدر پاکستان اکثر آیا کرتا تھا۔ یہ ذکر اس دور کا ہے، یعنی 1964 کے لگ بھگ، جب ڈاکٹر عثمانی نے بحیثیت گورنر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن ویانا، آسٹریا اور سلام نے مل کر ایک پلان تیار کیا، جو بعد میں انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کی صورت میں ٹریسٹ، اٹلی میں منصہ شہود پر آیا۔
اس کے لیے اصل صدر مقام لاہور تجویز ہوا تھا، مگر حکومت پاکستان کی طرف سے اس ضمن میں بھاری بھرکم رقم صرف کرنے میں ہچکچاہٹ اور کوتاہ نظری کے باعث اور ساتھ ہی اٹالین حکومت کی فراخ دلی کی وجہ سے بالآخر ٹریسٹ میں ICTP کا صدر مقام قائم ہوا اور باقی کی کہانی جیسا کہ کہتے ہیں تاریخ کا حصہ بن گئی۔ پھر 1967 میں خود میں نے یونیورسٹی آف برمنگھم کے شعبہ فزکس میں ملازمت اختیار کر لی، اور 1979 میں جب ڈاکٹر سلام کو نوبل انعام دیا گیا تو میں نے اس کو مبارکباد کا خط روانہ کیا، جس کے جواب میں اس نے مجھے لکھا، مجھے افسوس ہے کہ آج تمہارے بڑے تایا جان زندہ نہیں ہیں، ورنہ آج کے روز وہ مجھ پر نازاں و فرحاں ہوتے۔ اس کے بعد سلام سے میرا رابطہ ٹریسٹ میں 1991 میں ہوا، جب میں ICTP کے کیریڈان ورکشاپ میں فیکلٹی لیکچرار کے طور پر شمولیت کے لیے گیا تھا۔ وہاں سلام نے مجھے لنچ پر مدعو کیا اور اس کے بعد ایک صبح ناشتے کے بعد اپنے آفس میں گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ اس نے میرے سامنے کمیشن آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان دی ساؤتھ کامسیٹس کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ یہ کمیشن تھرڈ ورلڈ کے ممالک کے سربراہان حکومت پر مشتمل تھا، تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں انقلاب کے لیے اعلیٰ سطح پر مصمم ارادے کا اظہار ہو سکے، اور جس کے قیام کے لیے وہ تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنس کے صدر کی حیثیت سے گزشتہ کئی سالوں سے پوری تندہی سے مصروف عمل تھا۔ اوپر مذکورہ ملاقات میں عبدالسلام نے کامسیٹس کی بنیادی میٹنگ کے پاکستان میں منعقد ہونے اور اس کے غیر ضروری التوا کے بارے میں دل گرفتگی کا اظہار کیا، کیونکہ اس کی شدید خواہش تھی کہ ایسی میٹنگ پاکستان میں لازماً منعقد ہو۔ اس نے مجھے بتلایا کہ وزیر اعظم پاکستان بینظیر بھٹو نے کمیشن میں شمولیت اور ایسی فاؤنڈنگ میٹنگ کے انعقاد کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا، مگر قبل اس کے کہ ایسا ہو سکتا ان کی حکومت معزول ہو گئی، جبکہ نواز شریف کی نئی حکومت اس بارے میں حیل و حجت سے کام لے رہی تھی۔ میں نے اسی لمحے اسے پیشکش کی کہ مجھ سے اس ضمن میں جو ہو سکا ضرور کروں گا، کیونکہ ایک ماہ بعد میں سائنس کانفرنس میں شمولیت کے لیے پاکستان جانے والا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے ایک عریضہ دے جو صدر پاکستان کے نام ہو اور اس کی کاپی وزیر اعظم کے نام ہو۔ میں نے اسے یہ تجویز بھی دی کہ ترغیب کے طور پر وہ اس بات کا اعادہ اس عریضے میں کرے کہ جس ملک میں فاؤنڈنگ میٹنگ ہوگی وہیں کامسیٹس کا صدر مقام بھی مقرر کیا جائے گا۔ سلام نے فوراً دونوں تجاویز کو قبول کر لیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے خط سے خود کو لیس کر کے سب سے پہلے میں نے جنوری 1992 میں صدر پاکستان غلام اسحاق خان سے ملاقات کی، مگر صدر محترم کو مائل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ثابت ہوا۔ تاہم آخر کار انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کر ہی لیا اور مجھے ہدایت کی کہ وزیر اعظم سے ملاقات کروں، جو کہ اس معاملے میں فیصلہ کن اتھارٹی تھا۔ وزیر اعظم اس وقت بیرون ملک گئے ہوئے تھے، مگر میں نے ان کو سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں جا پکڑا، جہاں 1 فروری 1992 کو اکنامک سمٹ ہو رہی تھی۔ میں نے نواز شریف کو قائل کر لیا کہ کامسیٹس کی فاؤنڈنگ میٹنگ پاکستان میں ضرور منعقد ہو، بلکہ ان کو عارضی تاریخ پر بھی رضامند کر لیا، یعنی فروری 1993۔ وزیر اعظم نے آئندہ بننے والے بجٹ میں اس مقصد کے لیے $2 ملین مختص کرنے کا حکم دے دیا، جس میں امید تھی کہ 50 ممالک کے سربراہان مملکت شرکت کریں گے۔ میں نے سلام کو فوراً آکسفورڈ فون کیا اور اسے خوشخبری سنائی۔ وہ اس نوید سے بہت مسرور ہوا اور مجھے کہا کہ میں نواز شریف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں اور اسے فرصت ملنے پر ICTP وزٹ کرنے کی دعوت بھی دوں۔ جون 1992 میں جب وزیر اعظم پاکستان ریو ڈی جنیرو میں ارتھ سمٹ میں شمولیت کے بعد براستہ لندن پاکستان واپس جا رہا تھا تو میں ڈاکٹر سلام کو آکسفورڈ سے کار پر ڈرائیو کر کے ڈورچسٹر ہوٹل میں مسٹر نواز شریف سے ملاقات کے لیے لایا۔
نواز شریف نے ڈاکٹر عبدالسلام کو مخاطب ہو کر کہا، سر، آپ کی وجہ سے پاکستان کو اتنی عزت ملی ہے اور اس وجہ سے ہمیں بھی عزت نصیب ہوئی ہے، ہمیں کوئی حکم دیں، اس کی تعمیل فوری طور پر ہوگی، اور اگر آپ کی صحت یابی کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں جس سے عرضے میں کمی واقع ہو سکے تو از راہ کرم مجھے ذاتی طور پر اس سے مطلع کریں، میں اس کی تعمیل میں ذرا بھی گریز نہ کروں گا۔ یہ سارا سین بہت رکت آمیز تھا اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ پاکستان کے ارباب اختیار عبدالسلام کا دل میں کتنا احترام رکھتے ہیں۔ کام سیٹس کے انعقاد کی قطعی تاریخ کا فیصلہ کویت میں 1992 میں ہونے والی کانفرنس تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، لیکن ایک بار پھر پاکستان کی اس بار نواز شریف کی حکومت معزول ہو گئی قبل اس کے کہ تاسیسی اجلاس منعقد ہوتا۔ چنانچہ اب ہمیں تمام تگ و دو دوبارہ شروع کرنا پڑی۔ بے نظیر بھٹو ایک بار پھر برسر اقتدار آ گئی۔ میں نے تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر سلام سے ایک نیا خط وزیر اعظم بے نظیر کے نام لکھوایا۔ میری ملاقات بے نظیر سے دسمبر 1993 میں ہوئی اور اس نے اس سے پہلے کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرنے کا عہد کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہمیں پروفیسر عبدالسلام کے پائے کے لوگوں سے رہنمائی کی اشد ضرورت ہے، اور یہ جاننے پر کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی صحت اب کسی قدر ناساز ہے، اس نے صحت یابی کا ذاتی پیغام بھجوانے کے ساتھ پھولوں کا گلدستہ لندن ہسپتال بھجوانے کا فوری حکم صادر کر دیا۔ کام سیٹس کی فاؤنڈنگ میٹنگ اسلام آباد میں 4 اور 5 اکتوبر 1994 کو پوری شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوئی اور اسلام آباد میں کمیشن کا مستقل صدر مقام قائم ہو گیا۔ مگر آئے افسوس کہ اس پلان کا خالق ڈاکٹر عبدالسلام شدید علالت کے باعث اس جگہ میٹنگ میں شرکت کرنے سے قاصر رہا، جہاں اس کی لانگ چیریشڈ خواب آخرکار سچی ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے اس امر کے وقوع ہونے کا امکان مستقبل کے پردے پر دیکھ لیا تھا اور دونوں اداروں یعنی ICTP اور TWAS کو تجویز کیا کہ سلام کا ایک پورٹریٹ پینٹ کروا کے کام سیٹس کی میٹنگ میں آراستہ کیا جائے۔ میں نے مشہور زمانہ پاکستانی مصور مسٹر گل جی سے درخواست کی کہ وہ سلام کا ایک پورٹریٹ بنائیں۔ یہ مصور اس سے پہلے ڈی گال، جارج بش، شاہ ایران، علامہ اقبال وغیرہ کے پورٹریٹ بنا چکے تھے، مگر سلام اس قدر علیل تھا کہ پورٹریٹ کے لیے صحیح انداز میں بیٹھنے سے محروم تھا۔ لہٰذا مسٹر گل جی نے خاکے بنائے جو میٹنگ میں زیبائش کے لیے رکھے گئے۔ یوں اگر سلام وہاں خود میٹنگ میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا تو کم از کم اس کے پورٹریٹ کے سکیچز نے اس موقع کو خوشگوار اور پرلطف بنا دیا۔ 1995 کے شروع میں ان 7 خاکوں میں سے جو گل جی نے بنائے تھے، ایک خاکہ میں اسلام آباد سے سلام کے پاس ٹریسٹ لے کر گیا اور اب یہ ICTP کے گیلی لائٹ گیسٹ ہاؤس میں نمائش کے لیے دیوار پر آراستہ ہے۔ ستمبر 1994 میں پورٹریٹ میکنگ والی ملاقات کے بعد میری سلام سے ملاقات نومبر 1996 یعنی اس کی وفات تک بہت کم ہوئی، اگرچہ میری اس سے بات چیت فون پر 1 یا 2 دفعہ ہوئی۔ فون پر میں اس کی طرف سے پنجابی زبان میں صرف سرگوشی ہی سن سکا۔ اس کی بیگم لوئس کی فرمائش پر میں نے اردو شاعر غالب کی بعض غزلیں انگلش میں ترجمہ کیں جن کے ٹیپ کیسٹس سلام کو بہت دل عزیز تھے۔ ان کو سن کر اسے ذہنی سکون ہوتا تھا۔ پھر میں نے شاعر مشرق علامہ اقبال کی اردو اور فارسی شاعری کے ٹیپ کیسٹ بھی پروفیسر سلام کو ارسال کیے، جو اقبال اکیڈمی نے 1992 میں تیار کیے تھے، جس کا میں چیئرمین ہوں۔ تو یہ چند ایک میری دل افروز یادیں ہیں اس جلیل القدر انسان کے متعلق جو میرے نزدیک آئنسٹائن، پال ڈائراک، ہائزنبرگ،
کے پائے کا عبقری سائنسدان تھا۔ ہم میں سے بہتوں کے خیال میں ڈاکٹر عبدالسلام دوسرے نوبل انعام کا بھی مستحق تھا، مگر اس بار انعام اسے تھرڈ ورلڈ میں سائنس کے فروغ کے لیے اس کی لائف لانگ سروس کی بنا پر ملنا چاہیے تھا۔ آئی سی ٹی پی اور TWAS دو ایسے ادارے ہیں جو اس کے زرخیز دماغ کی پیداوار تھے اور جو اس کی شب و روز کی کاوشوں سے سائنس اور تھرڈ ورلڈ کے لیے اس کی پرشوقت خدمات کی بنا پر اس کے پیارے نام کو زندہ و جاوید رکھیں گے۔ سلام کا نام یقیناً لوح زندگی پر ثبت ہو چکا۔ کتاب مسلمانوں کا نیوٹن از محمد زکریا ورک، اور یہ تحریر ہے ڈاکٹر مسعود اختر درانی کی۔